نہیں یہ سیاسی کنزمپشن کے لیے نہیں ہوتی. مفتاح صاحب نے تو اس کو ٹیکنیکل کہہ کے تو ویل لیفٹ ہو گئے نا. ویل لیفٹ نہیں ہوا, وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحب نے غلط کہا. یہ چیزیں ہوتی ہیں, پہلی رکھی جاتی ہے. بات یہ ہے کہ مفتاح صاحب جو ہے وہ ہمیشہ ان کو اچھی باتیں بتاتے ہیں. ان کو بتاتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ٹھیک نہیں ہوتا, ان کو بتاتے ہیں کہ ڈالر کو فکٹیشیس طریقے سے مینٹین نہیں کیا جاتا. آج بھی بتایا میں آ رہا ہوں, میری گل سنو. کاشف صاحب آ رہا ہوں, اسی فلور سے کھڑے ہو کے گروی رکھنے کا I have taken well taken your question. مجھے لیٹ می اس کو ویل لیفٹ نہیں کریے. نہیں میں ویل لیفٹ نہیں کروں ہونا بھی نہیں سر, ویل لیفٹ نہیں کروں گا. آپ پوری فیلڈنگ لگا کے رکھیں اس کے اوپر, کوئی مسئلہ فیلڈنگ لگی ہے سر, کوئی مسئلہ نہیں. سنیں ذرا آپ, اسلپ لگانا نہیں تھا سر سن لیں نا. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ہمیں جو سکوک بانڈز ہیں یا یہ جو اثاثے ہیں, یہ جب آپ سکوک بانڈ ایشو کرتے ہیں, نمبر 1 یہ ربا فری ہیں, آپ کے سود انٹرسٹ فری. سر کیا ہے وہ ایک علیحدہ بات سن لینا, آپ سے کوئی یہ تھوڑی کہہ رہا ہے. یہ کمپنی بنتی ہے فاروق حبیب صاحب, ایک سیکنڈ. اس کمپنی کے شیئرز لوگوں کے پاس جاتے ہیں. میں سب پتہ. سوال یہ نہیں ہے کہ ربا فری ہے یا نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ کیا سکوک بانڈز کے لیے پلیج کرنی پڑتی ہیں پراپرٹیز کے, نہیں, اور اگر کرنی پڑتی ہیں تو آپ کو پتا ہوگا یہ بات. اور جب آپ تنقید کرتے تھے وہ بھی سیاست برائے سیاست. دیکھیں جو آپ کا ایسٹ ہوتا ہے, جو اس میں انویسٹ کر رہا ہوتا ہے, وہ اس کے پروفٹ میں نواز شریف نے ٹھیک کیا, سن لینا, اس کے پروفٹ میں شیئر ہولڈر بن جاتا ہے. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ 9 بار جو ہے وہ نون لیگ نے سکوک بانڈز ایشو کیے, 9 بار جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے ایشو کیے, اور ملیشیا سکوک بانڈز کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر لیڈ کر رہا ہے, اور ابھی حالیہ دنوں میں برطانیہ نے بھی کیے. ہمارا اعتراض کیا ہے؟ جو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ یہ پیسہ تو اکٹھا کرتے ہیں, یہ آئی ایم ایف سے بھی لے لیتے ہیں, 3 بار نون لیگ آئی ایم ایف میں گئی, 8 بار پیپلز پارٹی گئی, یہ پیسہ لیتے ہیں, پیسہ لے کر یہ فائنینس کس کو کرتے ہیں؟ اپنی کک بیکس کو, اپنی کرپشن کو. یہ 90 کی دہائی کا فزیکل ڈیفیسٹ میرے سامنے پڑا ہے, جس میں پی ایم ایل این کے دور کے, پیپلز پارٹی کے 10 سالہ دور کے اندر ایوریج فزیکل ڈیفیسٹ جو تھا آپ کا وہ 8% تھا. اب مجھے یہ بتائیں, نہ اس وقت ہمارے اوپر قرضے تھے, نہ تنخواہیں اتنی تھی, نہ مہنگائی اتنی تھی, نہ اخراجات تھے. میں سے آپ کو ایک چیز پہ کریکٹ کر دوں, اگر میرا فگر غلط نہیں ہے, میاں مسلم لیگ نون نے, مفتاح صاحب بہتر بتا پائیں گے, 5 سکوک بانڈز ریز کیے مسلم لیگ نون نے. سر یہ 1 منٹ, 14 سکوک بانڈ ریز کیے پیپلز پارٹی. آ رہا ہوں, کیا آپ گن لیتے ہیں, چیک کر لیں. 2000 مارچ 13, جون 14, دسمبر 15, یہ آپ کے فلوٹنگ سکوک بانڈز ہیں. اس کے بعد فکس سکوک بانڈز جو ڈومیسٹک جاری کیے ہیں 16 فیبرری 16, مارچ 16, جون 17. اب آ جائیں انٹرنیشنل, آ جائیں. میں بھی کر لوں نا سر, انٹرنیشنل آ جائیں, لکھ لیں انٹرنیشنل آ جائیں. دسمبر 2014, اکتوبر 2016, دسمبر 2017, $3600 ملین انہوں نے وہاں سے کلیکٹ کیے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کام یہ انہوں نے کیا, ٹھیک کیا یا غلط کیا؟ سن لیں, ٹھیک کیا یا غلط کیا یہ بتائیں. ہمارا اعتراض یہ ہے کہ لون اس وقت تک ٹھیک ہے جب آپ ڈیمز کے اوپر پیسہ لگائیں, جب آپ زراعت کے اوپر لگائیں, جب آپ ہیلتھ کارڈ کے اوپر لگائیں. نان پروڈکٹیو نہ ہو لون اس وقت ٹھیک ہے جب آپ کی موٹر ویز نان پروڈکٹیو ہے, موٹر ویز نان پروڈکٹیو, موٹر ویز پہ لگائیں. یہ سکوک بانڈ موٹر ویز پہ لگائیں. مجھے یہ بتائیں اس وقت جس وقت میں لیے ہیں, جو میں بتا رہا ہوں, اس وقت کون سی موٹر ویز بن رہی تھی؟ وہ پیسہ تو سی پیک کے تحت آیا ہے. کاشف صاحب وہ پیسہ سی پیک کے تحت آیا ہے. چلیں نون کو یہ سن لینا, یہ لگائیں مہنگے بجلی گھر. آج قوم کو اس مہنگے بجلی گھروں کی بجلی کے بل ادا کرنے پڑ رہے ہیں. ایک منٹ 500 کی سپیڈ میں انہوں نے کلر کار پہ گاڑی چلا کر بریکیں فیل کر کے ساگدار چھلانگ مار کے لندن چلے گئے ہیں. اب کھائی سے گاڑی کو بچانا ہے تو عمران خان نے بچانا ہے. بارے بار نون لیگ کا سنہری دور, اندھوں میں کانا راجا, سمجھ سے بالا تر. مفتاح صاحب وہ کہتے ہیں سکوک لگائے کا, اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو سپن بھی اپنی مرضی کا دیتے ہیں. آپ کہیں گے یہ کھا گئے, وہ کہیں گے جناب آپ لٹا گئے. مجھے صرف 30 سیکنڈ پرنسپلز کی بات, ایک سیکنڈ آپ کی بات ہو گئی, میں ذرا سر ایک لیٹ می میک اے پوائنٹ. 1999 پی ایم ایل این ملک کو بینک ڈیفالٹ پہ لے کے گئی. 2017-18 15 دن کے ریزرو بینک ڈیفالٹ پہ لے کے گئی. 2008-9 پیپلز پارٹی ملک کو بینک ڈیفالٹ پہ لے کے گئی. 3 بار تو یہ ملک کو بینک ڈیفالٹ کے دہانے پہ لے کے گئے. سن لیں مفتاح صاحب, آپ کو آرگومنٹ سمجھ آ گئی ہو. اچھا سر یہ دیکھیں خان صاحب نے جو اپوزیشن کری تھی وہ کہہ رہے تھے کہ سکوک اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے چیزیں گروی کیوں رکھائیں, جو ابھی کر رہے ہیں. لیکن ہپوکریسی اور خان صاحب ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں, تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر وہ کمپلیٹ خان صاحب جو ہے وہ یو ٹرن لے رہے ہیں اور کمپلیٹ جھوٹ بات ہے. اب یہ فاروق حبیب صاحب جو ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ نے جو ہے وہ صحیح جگہ پہ پیسے نہیں لگائے. تو میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ نواز شریف 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے, سب ملا کر 9 سال. اس 9 سال میں اتنا قرض نہیں لیا جتنا عمران خان نے 3 سال میں قرض لے لیا ہے. 15,000 ارب روپیہ اس جون تک عمران خان قرض لے چکا ہوگا 3 سال کے اندر.
جتنا قرض پاکستان کے پہلے وزیر اعظم خان زیادہ لیاقت علی خان سے لے کر شاہد عباسی تک لیا ہے، اس کا آدھے سے زیادہ قرض عمران خان نے صرف 3 سال میں لے لیا ہے۔ عمران خان نے کیا بنایا؟ نواز شریف نے اگر 10,000 ارب روپے اپنے 5 سال میں آخری والوں میں قرض لیا ہے تو اس میں 1700 کلومیٹر مفتاح صاحب ایک سیکنڈ آپ دونوں پلانٹ لگایا۔ دیکھیں میں بات کر رہا ہوں تو بیچ میں نہ بولیں فاروق صاحب، آپ جب بولتے ہیں فاروق صاحب نہیں بول رہے، میں بول رہا ہوں، بولنے دیں، میں بول رہا ہوں۔ نہیں آپ مجھے، ہاں جی سر میرا سوال صرف اتنا ہے کہ مجھے یاد ہے میاں صاحب جب 2013 میں پرائم منسٹر بنے تھے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں ان کی تقریر قوم سے خطاب سنا دیتا کہ قرضے 14,000 ارب ہو گئے، اب اس کو واپس کرنے کے لیے مزید قرضے لینے پڑیں گے۔ میرا آرگومنٹ بڑا سمپل ہے آپ دونوں سے، مریم نواز صاحبہ سے بھی، عمران خان صاحب سے بھی، اینڈ اسپیشلی پیپل لائک مفتاح اسماعیل، بیکاز I consider you would be fair۔ مسئلہ یہ کہ یہ تنقید صرف اس لیے ہوتی ہے بیکاز اس وقت گروی رکھ دیا بیچنا آسان ہوتا ہے، اس کے اوپر کرٹیسزم آسان ہوتا ہے، ورنہ آپ کہتے تھے کہ 14,000 واپس کرنے کے لیے ہمیں مزید قرضے لینے پڑیں گے۔ آپ جب چھوڑ کے گئے، میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا ڈان کا، مارگیجنگ پاکستان، ایک ٹریبیون کا تھا، گورنمنٹ ٹو فلوٹ بانڈ، جس میں سارے میں لکھا ہے کہ ہمارا ڈیٹ اتنا بڑھ گیا ہے کہ 30,000 کتنے میں چھوڑ کے گئے تھے مفتاح صاحب؟ 28 ٹریلین پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے 24,952.9 ارب روپے پہ ڈیٹ، اور لائبلٹیز اگر ملا لو تو 29,000 پہ، اور اس کو واپس کرنے کے لیے مزید قرضے لینا چاہیے تھے گورنمنٹ کو یا نہیں لینا چاہیے؟ نہیں دیکھیں میری گزارش تو نہیں، ان چیزوں کو تناظر میں دیکھنا چاہیے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کے۔ اگر آپ کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کم ہو رہا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ امریکہ بھی ملک ڈیٹ لیتا ہے، جاپان بھی لیتا ہے، ہم سے بہت زیادہ ڈیٹ ہے، لیکن ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کنٹرول میں ہوتا ہے، جاپان کا نہیں ہے لیکن تمام اچھے ممالک کا ہوتا ہے۔ ہمارے جو مسئلہ ہے وہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھ رہا ہے، ہمارے زمانے میں بھی بڑھا تھا، ہم 65 سے 72 تک لے گئے تھے، یہ 75 سے 3 سال میں 84 تک لے گئے ہیں، 72 سے 12% انہوں نے بڑھا ہے، ہر سال 4% ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھ رہا ہے۔ جتنی ڈیٹ آج بڑھ رہی ہے اتنی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے۔ لیکن یہ بات جو آپ کا بنیادی پوائنٹ تھا کہ دیکھیں یہ جس پہ میں کہتا ہوں کہ یہ گروی کا اردو کا ورڈ ہے، یہ تو گروی بولنا بھی نہیں چاہیے، یہ چیزیں ہم نے ضمانت کے طور پہ رکھوائی ہیں۔ کیا کوئی موٹر وے لے جا سکتا ہے پاکستان کا؟ کیا کوئی ایئرپورٹ لے جا سکتا ہے پاکستان کا؟ یہ ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ ہے، یہ ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ کے اندر کوئی میرے خیال سے کوئی غدار نہیں ہو جاتا، کوئی کافر نہیں ہو جاتا، کوئی ختم نبوت کے اندر خلاف نہیں ہے، ایئرپورٹ گروی رکھوایا ہے۔ لیکن having said this، یہ یاد رکھنا کہ یہ ساری ایسٹ جو ہے یہ نواز شریف نے بنائے، خان صاحب نے اللہ کی مہربانی سے ہم کو کوئی چیز بنا کے نہیں دی۔ ٹھیک، میں ذرا جو اکانومی کی بات کیونکہ شروع ہو گئی، میں چاہتا ہوں کوشش کرتا ہوں اکانومی سے دور رہ کے، مسئلہ معاشی ہے لیکن اکانومی سے دور رہے ہیں ہم۔ آپ اپنے سٹرونگ ایریا میں جانا چاہتے ہیں بھائی جان، میں نے یہ وہ جو کہتا نا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی، میں تو کہتا ہوں مفتاح صاحب بیٹھے ہیں، کچھ اور اسحاق ڈار کے متعلق انکشافات ہو جائیں گے، آج بات کر لیتے ہیں۔ فاروق بھائی کاشف جو ہے وہ ہر ایریا کا ماسٹر ہے، یہ ایسے جھوٹ بولتا ہے، یہ پھنسائے گا مجھ کو اور آپ کو، آپ یہ یاد رکھنا۔ لیکن فی الحال مفتاح صاحب کی جو کوکومو ہے وہ پروفٹ میں ہے۔ الحمدللہ ہمارا بھائی منافع میں جا رہا ہے یار، اس میں آپ کو کیا پرابلم ہے؟ نہیں ہم خوش ہیں، خوش ہیں، زیادہ سے زیادہ بریانی کھلائیں گے اگلے الیکشن میں لوگوں کو۔ ذرا سنیے گا، یہ جو آرگومنٹ ہے ڈیٹ کا، پبلک ڈیٹ، قرضہ بڑھ گیا، قیمے والا نہ کریں آپ، قرضہ بڑھ گیا ہے پنجاب میں۔ ذرا میں سنیے گا سر، پرائم منسٹر جب نئے نئے آتے ہیں، ہر پرائم منسٹر کا پرابلم معاشی طور پہ، میں میاں صاحب اور عمران خان صاحب کی آپ کو مثال دکھانا چاہتا ہوں، ایک ہی قسم کی تقریر ہوتی ہے، لگتا ہے لکھنے والا بھی ایک ہی ہے، مسائل میں نمبر پہلے کم ہوتے ہیں، 2013 میں 2018 میں بڑھ جاتے ہیں، لیکن وہی مسئلے ہیں، وہی پرابلمز ہیں۔ سنیے گا۔ جون 1999 میں ہماری حکومت کے خاتمے تک پاکستان کے مجموعی قرضے صرف 3,000 ارب روپے تھے۔ تصور کیجئے کہ گزشتہ 14 برس میں یہ قرضے بڑھ کر تقریباً 14,500 ارب ہو چکے ہیں۔ 60 سال کی تاریخ میں جو ہمارا ٹوٹل قرضہ تھا وہ 6,000 ارب روپیہ تھا، یہ گیا 2013 میں 6,000 سے 15,000 ارب، 15,000 ارب سے آج پہنچ گیا 28,000 ارب۔ اب المیہ یہ ہے کہ اس قرض کی بھاری قسطیں ادا کرنے کے لیے ہم مزید قرض لینے پر مجبور ہیں، اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں ملک خدا نخواستہ دیوالیہ ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہم جو قرضوں کے اوپر ہم سود دے رہے ہیں، اس سود کو دینے کے لیے ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں، کہ آج ہمیں مشکل سب سے زیادہ پڑی ہوئی ہے کہ ان کا ہم کیسے یہ واپس کریں۔
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।